الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري. بیان سے قبل ہمیشہ کے لیے کچھ گزارشات کی جاتی ہیں. نمبر 1، جن کے پاس موبائل فون ہے بیان کے دوران بند رکھنے کا اہتمام کریں. ہمیشہ کے لیے معمول بنائے. اللہ تعالیٰ نے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی، اچھی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی، تو اپنے موبائل فون کو مکمل بند رکھنے کا اہتمام. نمبر 2، اصل کامیابی آخرت کی ہے اور اس کامیابی کا مدار عمل ہے، کردار ہے. صرف باتیں کرنا اور باتیں سننا اس سے کامیابی نہیں ہوگی. حضرت خواجہ منظور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. یا التزام دوام کے معنی میں اور دوام کثرت کے معنی میں. اور ہمارے ایک دوست کا شعر ہے، صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل. گفتار مانا باتیں، باتیں سے کوئی منزل پر نہیں پہنچ پاتا. پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے، کچھ کرنے سے اللہ تعالیٰ ملے گا. اس لیے ہم سب ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو باتیں کہیں سنی جائیں گی عمل کرنے کی کوشش کریں. اور دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں چونکہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ذلت کی زندگی، ناکامی کی زندگی اور بے چینی کی زندگی سے بچے، چین، سکون، عزت کی زندگی گزارے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس لیے اللہ تعالی نے وہ زندگی ہم پر فرض فرمائی جس کے نتیجے میں ہمیں سکون ملے، چین ملے، عزت ملے، رفعتیں اور بلندیاں ملے. اور اس زندگی کا نام تقویٰ ہے. کیا نام ہے؟ تقویٰ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو. اتقوا امر، اور امر وجوب کی لے آتے ہیں جب کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو. یہاں کوئی ایسا قرینہ نہیں. تو ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی زندگی فرض کی.
کیونکہ تقویٰ کی زندگی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو رفتیں دیں گے، عزتیں دیں گے، چین اور سکون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حال پر رحم فرمائے کہ آج ہر مسلمان کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا موبائل میں گھسا ہوا ہے۔ اسلاف کے حالات کے دیکھنے سے، ان کو معلوم کرنے سے غافل ہے۔ آپ اسلاف کی حالات دیکھیں، جنہوں نے تقویٰ کی زندگی اختیار کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا عزتیں عطا فرمائی ہیں، کیا رفتیں اور شانیں عطا فرمائی۔ ہم ان سے غافل ہیں۔ کسی طبقے کا آدمی ہو اور وہ تقویٰ کی زندگی پر آ جائے، خراسان کے علاقے میں ایک ڈاکٹر تھا بیٹھے، سرخس کے علاقے میں ایک پٹی پر اس کا قبضہ تھا۔ اور بڑی جماعت اس کے ساتھ تھی۔ ابھی یہ جو اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں یہ عام شعراء کے نہیں، یہ ان حضرات جن کے دل میں واقعتاً اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا عشق موجود تھا۔ ایک شعر انہوں نے پڑھا کہ جس بندے پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے، وہ ایک لمحے کے اندر جہنمی ہونے سے جنتی بن جاتا ہے، کفر سے ایمان میں آ جاتا ہے، اندھیروں سے ایمان کے انوار اور روشنی میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر فضل فرمائے۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کو مانگو۔ حضرت والا کا شعر ہے، فضل سے کام بنتا ہے اختر، فضل سے کام بنتا ہے اختر، تیرے فضل کا آسرا لگائے۔ اس آسرے پہ بیٹھا ہوں کہ آپ مجھ پہ فضل فرمائیں گے اور تیرے فضل سے میرا کام بنے۔ اور حقیقت بھی جنت میں جو بھی جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائے گا، اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں جائے گا۔ ہاں وہاں کی جو درجات ہیں وہ اعمال کی بنیاد پر ہے، لیکن جنت میں داخلہ یہ اللہ کے فضل سے ہو۔ ڈاکوں کا طبقہ ہے، گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اللہ کا فضل آتے ہیں تو ڈاکوں کو اللہ تعالیٰ رش کے اولیاء بنا دیتے، عابد الحرمین بنا دیتے۔ تو اس ایک ڈاکو نے ایک مالدار کو پیغام دیا کہ آپ کی لڑکی کو لاٹ اٹھانا ہے۔ وہ اس ڈاکو کے سامنے بے بس تھا۔ لڑکی سے کہا میں اس کے مقابلے کا نہیں، بس اللہ سے مانگو۔ اب جب رات میں اٹھانے کے لیے آئے تو قرآن کی آیت سنی اس ڈاکو نے،
الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا نام سن کر، قرآن سن کر ان کے دل نرم ہو جائے، ڈر جائے۔ کتنے زمانے کا ڈاکو بدماش اندھیروں میں، لیکن اللہ کا فضل ایسا آیا کہ یہ سنتے ہی کہا الآن الآن، اب آ گئے، اب آ گئے۔ سارے غلط ارادے بدل گئے۔ اور توبہ فسق و فجور کی زندگی سے توبہ کی اور تقوی کی زندگی اختیار کی، اور عابد الحرمین کی لقب سے ملک ہو، اور علم کے راستے میں لگ کر علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فضیل بن عیاض صوفیہ میں سے بھی ہے اور حدیث میں بھی حجت، یہ سکھا آدمی، اللہ کے فضل نے ان کو محدث بنایا، ان کو بہت بڑا متقی اور اللہ والا بنایا، اور بڑوں بڑوں کی نظر میں ان کو جو رفعت، عزت، بلندی اور مقام عطا فرمایا۔ رات یا صبح میں احباب سے کہہ رہا تھا کہ تقوی کے ذریعے سے جو اللہ سے رابطہ بندے کا قائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رابطہ ہے۔ آج ہر آدمی چاہتے ہے کہ اللہ سے میرا تعلق ہو، اللہ سے میرا رابطہ ہو، لیکن رابطے کے راستے میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باتوں سے تھوڑے رابطے بنتے، رابطے کا راستہ تقوی کی زندگی ہے۔ جو چاہے گا کہ میرا اللہ تعالی سے رابطہ رہے اور اس مالک اور خالق سے میرا رابطہ رہے، تو اس پر لازم ہے کہ تقوی کی زندگی اختیار کرے۔ دنیا میں دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ میراث میں مل جاتی ہے، لیکن یہ چیزیں میراث میں نہیں ملتی کہ جو نبی ہوگا اس کا بیٹا بھی نبی ہوگا، جو عالم ہوگا اس کا بیٹا بھی عالم ہوگا، میراث میں علم مل جائے گا۔ جس کا باپ متقی پرہیزگار اللہ والا ہوگا تو میراث میں اس کا بیٹا بھی کیا ہوگا؟ اللہ والا ہوگا، اس کو بھی ولایت مل جائے گی۔ دنیا مل جائے گی آپ کو، باپ بڑا جاگیردار ہے، مر گیا، بیٹے کو جاگیر مل گئی، باپ کروڑ پتی ہے، مر گیا، بیٹے کو بغیر محنت کے کروڑوں روپے مل گئے۔ لیکن باپ مر جائے اور بڑا عالم ہو اور بیٹا بغیر علم پڑھے عالم بن جائے، باپ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے اور یہ مر گیا، اس کا بیٹا بغیر محنت کے ولی اللہ بن گیا، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ سے رابطے میں آ گیا۔ یہ خود کرنے کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رابطہ تقوی کی زندگی جو اختیار کرے گا اس کو ملے، کوئی بھی ہو، سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ پیرانوی رحمت اللہ علیہ عیسائی پادری سے
ان کا مکالمہ تھا، مناظرہ تھا، تو فرمایا ارے فرزند خدا کہتے ہو عیسیٰ کو، فرزند مانا بیٹا، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. فرمایا ارے فرزند خدا کہتے ہو عیسیٰ کو، تو دادا کون ہے اس کا بتاؤ جس کا شیشہ ہے. تو باپ تو اللہ ہو گئے، دادا کون ہے؟ ارے فرزند خدا کہتے ہو عیسیٰ کو، تو دادا کون ہے اس کا بتاؤ جس کا شیشہ ہے. آگے جو دوسرا شعر یہ مقصود ہے، درے فیض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درے فیض محمد وہاں ہے آئے جس کا شیشہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، اتباع کا دروازہ کھلا ہے. جو تقویٰ کی زندگی لے کر آئے ہیں اس زندگی کا دروازہ کھلا ہے. درے فیض محمد وہ ہے آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دو زخم جائے جس کا جی چاہے. آتش بنا آگ، جو نہیں آئے گا اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا دروازہ. تو جس نے تقویٰ کی زندگی اختیار کی، اللہ رسول رفعت ہارون الرشید کی حکومت ہے. ہمارے استاد محترم مفتی اعظم اگر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے پوری مہذب دنیا پر ان کی حکومت تھی. چھوٹا رقبہ نہیں تھا، بہت بڑا رقبہ. مصر، شام، عراق، یمن، سعودیہ، کابل تک، سندھ تک، بہت بڑی حکومت. ایک دن اداس ہوئے تو اپنے خاص خدام سے فرمائے چلتے ہیں فضیل کے پاس، ان کی مجلس میں جاتے ہیں تاکہ ہماری اداسی ختم ہو جائے. بادشاہوں کی نظر میں اس ڈاکو کو تقویٰ کی زندگی اختیار کر اللہ تعالی سے رابطے میں آ کر اس کو عزت دی، اس کو بڑائی دی. ان کے خانقاہ پہنچ گئے، دروازہ کٹکھٹایا، خادم آئے، کون؟ ہارون الرشید. حضرت سے کہی تھوڑا سا وقت چاہیے. خادم گئے، امیر المومنین آئے ہیں، وقت مانگ رہے ہیں. پر میں ان سے کہی میرے پاس وقت نہیں، واپس چلے. جو اللہ سے رابطے میں رہتے ہیں ان کو اوقات کی قیمت کے بھی پتہ ہوتا ہے. ہم گھنٹوں اس لعنت میں مبتلا ہے، جس کا کیش فیس بک ہے، واٹس ایپ، احساس تک نہیں کہ یہ ایک گھنٹہ، یہ وقت، اس کی کیا قیمت ہے. لمحوں میں انسان کیسے کیا بن جاتا ہے، ہمارے گھنٹوں ضائع ہوتے. انہوں نے کہا میں فارغ نہیں ہوں، جو اللہ سے رابطے میں ہوتے فارغ ہوں. چنانچہ خادم نے کہا کہ حضرت فرما رہے میرے پاس وقت نہیں ہے، چلے جائیں. دروازہ بند کیا. اتنے بڑے رقبے کا بادشاہ امیر المومنین چوکٹ پہ بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کٹکھٹایا، گیا نہیں. پھر خادم آیا، کون؟ ہارون رشید. حضرت سے کہی تھوڑا سا وقت چاہیے. پھر چلے گئے. امیر المومنین وقت مانگ رہے، پر میں ان سے کہی چلے جاؤ، میرے پاس وقت نہیں. پھر آ کر بتایا اور دروازہ بند. پھر کچھ دیر بعد پھر دروازہ کٹکھٹایا. پھر آیا خادم،
حضرت سے کہیں تھوڑا سا رو. پھر گئے حضرت نے فرمایا ان سے کہو میرے پاس وقت نہیں، چلے جاؤ. خادم نے کہا حضرت نہیں چاہتے، تھوڑا وقت دیجیے. غریب نے سفارش کی، فرمایا چل تو سفارش کر رہے بلا. آج غریبوں کو ہم گھاس نہیں ڈالتے، جس کے پاس مچھر کا پر زیادہ ہے وہ بڑھا دے. آگے دنیا کی فنائیت، آخرت کی ہولناکیاں، حدیثیں سنائی. ہارون رشید کی چیخیں نکلی. جب مجلس ختم ہو گئی بھائی جاؤ. انہوں نے ایک تھیلا پیش کیا اشرفیوں کا، انہوں نے الٹا کر پھینک دیا. جس دلدل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں ہم آپ کو نکال رہے ہیں تو ہمیں پھنسا رہے ہیں. انہوں نے اٹھ کر لے کر دوبارہ دینا چاہا تو خادم نے کہا کہ مجھے حضرت کی طبیعت معلوم ہے. ایک دفعہ انکار کیا، اب لیں گے نہیں، بدمزگی ہوگی، ساتھ لے جاؤ. تو یہ خانقاہ کے دروازے کی طرف روانہ ہو گئے. قریب میں گھر تھا. حضرت فضیل رحمہ اللہ کی بیوی بھی یہ باتیں سن رہی تھی. تو گھر سے آواز دی کہ فضیل تو نے مانگا تو نہیں تھا، انہوں نے خود دیا تھا، اور تجھے معلوم ہے کہ کئی دن سے گھر میں فاقہ ہے. پیسہ نہیں ہے لیکن تقوی ہے. تقوی سے اللہ عزتیں دیتے. فرمایا اگر میں لے لیتا تو میرے تبلیغ کا اثر نہ ہوتا. ہمیں فاقہ گوارا ہے لیکن میرے رب کی دین کی عظمتوں میں کمی آ جائے یہ گوارا. دین فروش اللہ کو نہ بنا. دینے والے تو اللہ ہیں. امیر مومنین جو خانقاہ سے نکلے تو دیوار سے تیلا پھینک کر کے چلے گئے. پھر میں اب لے لو. ہماری تبلیغ کا اثر بھی برقرار رہا، عظمت برقرار ہے، اور اللہ نے روزی بھی دی. تو عزتیں، رفعتیں تقوی کی زندگی میں. ایک اللہ والے سے کسی نے کہا تیرے گھر میں سونا چاندی نہیں ہے. تو بڑا مسکین ہے. فرمائے سنو میری امیری بھی تو دیکھو. بخانہ زرن میں دارم فقیرم، بخانہ زرن میں دارم فقیرم ولی دارم خدائے زر امیرم. میرے گھر میں سونا نہیں ہے، لوگ مجھے مسکین اور غریب کہتا ہے، لیکن سونے کا مالک میرے ساتھ. میری امیری بھی تو دیکھو. تو عزت اور رفعت تقوی کی زندگی میں ہے، دنیا کی چیزوں میں نہیں. ایک دن حضرت مولانا محبوب اللہ صاحب داد برکاتہ نے عجیب بات فرمائی. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فرمایا سلطنت سے الگ عزت اور ذلت کا ذکر کیا. اگر حکومت عزت کا نام ہے تو پھر آگے عزت کا ذکر مستقل نہیں کرنا چاہیے. عزت اور ذلت الگ چیز ہے، حکومت الگ چیز ہے. حکومت میں رہتے ہوئے ایک آدمی ذلیل اور حکومت نہیں ہے اور ایک آدمی کیا ہے معزز. حکومت عزت کا نام نہیں، مال عزت کا نام نہیں ہے. عزت اللہ دیتے ہیں.
سکون دیتے ہیں، چین دیتے ہیں، خوشیاں دیتے ہیں. تقوی تقوی تقوی. ایک وقت کھانا ملے، ایک وقت نہ ملے، لیکن تقوی کی زندگی اختیار کیا ہوا ہے، اس کی عزت. سنجر بادشاہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ اللہ والوں کے درجات کو اور بلند فرمائے، پیغام بھیجا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے خانقاہ میں مسترشدین کا ہجوم رہتا ہے، مدرسہ میں طلبہ پڑھتے ہیں، تو صوبہ نمروز کی آمدنی آپ کو تحفہ ہدیہ اپنے سوامدید کے مطابق صرف کریں. انہوں نے بادشاہ کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور 2 شعروں میں اس کو جواب دیا. چچتر سنجری رخ بختم سیاہ باد گر در دلم رود حوث ملک سنجرم. سنجر بادشاہ سر پر ایک تاج پہنتا تھا، اس کا رنگ کالا تھا، سیاہ تھا، کہ اللہ میری قسمت کو اس طرح سیاہ کر دے اگر میرے دل میں تمہاری سلطنت، تمہاری مال و دولت کی لالچ. آج اللہ معاف فرمائے، دنیا مردار، 10 گز 20 گز کے رقبے کے لیے ماں باپ سے بیٹے لڑ رہے، بھائی بہن لڑ رہے، زمینوں کے مکانات بھی لڑ رہے. ایسے لالچی جیسے کسائی کے سامنے بازاری کتا چیچڑوں کے بعد، ایسے مال کے پیچھے. ہمیں زمین ملنی چاہیے، ہمیں باپ نہیں چاہیے، ہمیں ماں نہیں چاہیے. جلال شریف میں واقعہ لکھا ہے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ کسی نے اپنے عزیز کو قتل کیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ اس کا قاتل کا پتہ چلے. تو انہوں نے کہا کوئی گائے خریدو. تفصیلی قصہ سنا تو وہ گائے کس کے پاس تھی؟ جو ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے. بھائیوں کو کہا ماں باپ کی جائیداد تم لے لو، ان کی خدمت مجھے دے. تو ماں کی خدمت کرنے والا. انہوں نے کہا کہ اس کی کھال میں جتنا سونا آئے اتنا سونا دو، پھر یہ گائے لو. ایک گائے کے بدلے میں اللہ پاک نے ان کو اتنا مال دیا. نہ ماں باپ کی بددعا سے کوئی ڈرتا ہے، نہ کسی کو ماں باپ کی دعاؤں کا غم ہے کہ وہ ہمیں دعا دے. حدیثوں میں ہے کہ ماں باپ کا فرما بردار، اچھا سلوک کرنے والا، اللہ اس کو دنیا بھی دیتی، دنیا کی نعمت بھی دیتی. اور ماں باپ کے نافرمان ان کو ستانے والے کے لیے دنیا کی بھی بربادی. بخاری شریف میں قصہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، عابد تھا اور واقعی سچا. انہوں نے اپنے لیے ایک کمرہ بنایا تھا، اسی میں عبادت کرتا. جوریج اس کا نام تھا. ایک دن والدہ ان کے پاس آئی اور آواز دی یا جوریج. اس وقت یہ نماز پڑھ رہا تھا. دل میں کہا اللہم امی و صلاتی،
اللہ ادھر میری اماں ہے جس کو جواب دینا ضروری، جواب نہ دوں اللہ ناراض ہو جائے۔ ابھی آپ نے سنا، اس نے یہ سنایا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم اپنے نفس کو مٹھائیں، اگرچہ کوئی پورے دنیا کا سردار کیوں نہ ہو۔ قرآن نے کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ ماں باپ کے سامنے اپنے بازوں کو نرم رکھو۔ تو کتنا بڑا طاقتور ہے، کتنا بڑا مالدار ہے، تیرے ماں باپ کتنے سیدھے سادے، ان کے سامنے جھکے ماں باپ کا بڑا۔ انہوں نے نماز میں کہا اللہ امی وصلاتی، اللہ ادھر میری ماں ہے جن کو جواب دینا ضروری، اور ادھر میری نماز ہے جس میں نہ بولنا ضروری۔ جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے کہا یا جریج، پھر اس نے دل میں کہا، جواب نہیں دیا۔ تیسری بار پھر آواز دی، پھر بھی جواب نہیں دیا۔ ان کی زبان سے بددعا نکلی، اللہم لا یموت جریج حتی ینظر فی وجوہ المسامع۔ اے اللہ موت سے پہلے پہلے اس کو زنا کی تہمت کے ساتھ بدنام کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وکانت رایت، ایک چرواہی تھی، غیر شادی شدہ تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے کہا من این ھذا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا من جریج، یہ جریج سے ہے، یہ اپنے عبادت خانے سے باہر آیا تھا، مجھ سے منہ کالا کیا، یہ اس سے۔ پھر تو لوگوں کو جو غصہ آیا کہ اپنے آپ کو بزرگ بنا کر کے راہب کہلواتے ہیں کہ میں راہب ہوں، اور کرتے ہیں بدماشی، اس کے کمرے کو گرایا، اس کی مٹائی لگائی۔ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح جرم کیا ہے؟ اس نے کہا یہ چروائی جو کہہ رہی تو نے بدکاری کی، کہتے اینا کہاں ہے یہ، لے کر آؤ، اینا هذه التي تسمع ان ولدها لي، جو کہہ رہی کہ اس کا بیٹا مجھ سے، وہ کہاں ہے؟ تو چروائی آئی تو اس بچے سے جریج نے کہا من ابوک یا بابوس، بچے تو بتا۔ حدیثوں میں ہے کہ جن بچوں نے ایسے عمر میں باتیں کی ہیں جو باتوں کی عمر نہیں ہوتی، ایک بچہ یہ بھی۔ اس نے کہا من جریج، نہیں، انہوں نے کہا من راعی الغنم، چرواہے سے ہے، جریج سے نہیں، چونکہ حقیقت میں ٹھیک تھا، لیکن ماں کی بددعا وہ لگ گئی، وہ پوری ہونی تھی، وہ بدنامی کا داغ لگنا تھا۔ پھر تو لوگوں نے معافی مانگی اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے لیے دوبارہ کمرے کو بناتے، ایک سونے کی ایک چاندی کی ہونے کرنا، تمہارا قصور نہیں، میرے ماں کی بددعا تھی، وہ مجھے لگ گئی تھی۔ ایسے ہم دنیا پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر میں، اس کے پیچھے لے جاؤ، بھائی بہنیں آپس میں لڑ رہے، حالانکہ ہم نہیں سمجھتے کہ جن لوگوں نے بہنوں کو حق دیا ہے وہ خوش و خرم ہے۔ بیٹی کو خود چاہنا چاہیے کہ ابا جس طرح ہم آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی یہ بیٹیاں ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ بھی دو، قیامت میں آپ کی گرفت نہ ہو جائے۔ آپ لوگ جانتے ہو کہ ہمارا فتوی سے بھی تعلق ہے، کتنے لوگ یہاں ہمارے ساتھ میراث کے مسائل پوچھتے تو آتے ہیں ساتھی۔ ایک نے بتایا ایک مہمان کے والد کا انتقال ہوا، ایک بہن ہے ایک بیٹا،
یعنی جو انتقال شدہ کی ایک بیٹی ہے ایک بیٹا، اور مرنے والے نے ایک مکان چھوڑا میراث میں، اس مکان کی قیمت تھی 1,50,00,000 جب لگائی گئی۔ اب بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں، بیٹی کو 1 حصہ، تو 1,50,00,000 میں بیٹے کا حصہ کتنا ہے؟ 1 کروڑ۔ بیٹی کا کتنا؟ یہ جو بیٹا تھا یہ اپنا الگ کاروبار کر رہا تھا، اس نے مکان کی جب قیمت لگائی کہ 1,50,00,000 ہے اور میری بہن کا حصہ 50 لاکھ بنا، تو اس نے اپنا پورا کاروبار بیچا اور 50 لاکھ نقد دیے اور بہن کو دی۔ بہن نے کہا اپنے کاروبار کیوں ختم کیے؟ اب توڑا جیسے ہمارے پٹھان کرتے ہیں، اول تو دیتے نہیں، اور اگر دیتے ہیں تو کہ عید پر جوڑا دیا تھا، اس کو حساب میں لگاؤ، فلاں عید پر پھر کوئی 1,000 10,000 5,000۔ وہاں اس بھائی نے کہا بہن سے کہ دیکھو میری بہن، قرآن کریم میں، حدیث میں، شریعت میں یہ نہیں کہ بھائی تو اپنا حصہ پورا کا پورا لے لے اور بہن کو توڑا دے۔ یہ کس کتاب؟ میں نے آپ کو 50 لاکھ روپے دے، آپ اس 50 لاکھ سے تجارت کرنا چاہتے ہو کر سکتے، آپ مسجد بنانا چاہتے ہو بنا سکتے، آپ کوئی مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہو کر سکتے، آپ میں کو ہر مہینے آپ کو 5-5 ہزار دوں تو اب کیا کام کریں؟ ان دوستوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اس نے اپنے کاروبار ختم کیا، اللہ نے پھر ایسی برکت کا کاروبار دیا کہ آج وہ کروڑ پتی۔ اللہ کے لیے بہرحال کون ہے؟ لیکن بہن پر ظلم نہیں دیا۔ آج اگر باپ بھی دینا چاہیں تو بیٹے کے چہرے تیور خراب، ویسا۔ جب آدمی خالق سے کٹتا ہے تو آدمی بیکار چیزوں میں لگ جاتا ہے، فانی چیز دنیا ہے۔ ایک شخص نے بہت عالیشان مکان بنایا، سب رنگ روغن مکمل، جب وہاں منتقل ہونے کے لیے تیاری شروع کی، انتقال ہو گئی، ایک دن بھی اس میں رہا ہے۔ اب یہ مکان کس کام؟ آج جان نکل جائے سب کچھ ختم۔ لیکن اللہ سے آدمی کٹتا ہے، پھر تقویٰ کی زندگی چھوڑ کر کے فسق و فجور کی زندگی میں آتا ہے تو درندہ بن جاتا ہے۔ بولا کہ کلا نام بل ہم اضل، یہ چوپاؤں سے بدتر ہو جاتے ہیں، درندہ۔ ٹیکسلا میں ہمارا دورہ تھا، ایک خبر آئی کہ زمین میں 2 بھائی کام کر رہے تھے، ایک بہن آئی، آج بہن اپنا حق بھائی سے نہیں مانگ سکتی، انا للہ و انا الیہ۔ کس منہ سے، کن الفاظ سے بھائیو کس طریقے سے اس نے اظہار بیچاری نے کیا۔ جن ماں باپ کے تم بیٹے ہو، میں بھی ان کی بیٹی ہوں، ان کی جائیداد میں مجھے ضرورت ہے، تھوڑی سی زمین دے دی۔ بس یہ کہنا تھا، انہوں نے کام چھوڑا، ڈنڈے لے کر دونوں پاؤں اس کی توڑ دی۔ جن پاؤں سے تو آئی ہے انتہا نہ سکی۔ ہم کہتے ہیں فلاں چور نے یہ کیا، فلاں ڈاکو نے یہ کیا، فلاں ڈاکو نے یہ کیا، فلاں ڈاکو بڑا ظالم ہے، تو بڑا ظالم، تو نے بہن کو اس کے پاؤں توڑ دی، اپنا حق مانگا۔ آسمان سے اللہ دیکھ رہے،
ہم نماز پڑھ لیں گے، تلاوت کر لیں گے، لیکن جہاں پیسے کا مال کا ہے ہمیں کسی کی بھی پرواہ نہیں، ہمیں نماز چاہیے نا باپ سے۔ فرمائے باپ تمہاری جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرو۔ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن ہم کو جنت نہیں چاہیے، ہم کو دنیا میں مقام چاہیے، دنیا کی چیزیں ہم کو چاہیے، لیکن تقویٰ کی زندگی پر آ کر جو اللہ سے رابطے میں رہتا ہے وہ بادشاہوں کو للکارتا ہے۔ پورے صوبے نیمروز اس کی آمدنی کتنی ہوگی؟ فرمائے 76 سنجری رخ بختم سیاہ باد، او سنجر بادشاہ تیرا تاج جیسے کالا اور سیاہ ہے، اللہ میری قسمت کو ایسا بنا دے اگر ایک رتی برابر میرے دل میں تمہاری سلطنت، تمہاری حکومت، تمہاری جائیداد، تمہارے مال و دولت، تمہاری شان و شوکت کی لالچ، اور کیوں نہیں؟ دوسرے شعر میں بتایا وانگا کی آفتم خبر از ملک نیم شب، وانگا کی آفتم خبر از ملک نیم شب و ملک نیم روز و یک جون میں خرم۔ جب سے اپنے رب سے مجھ سے رابطہ ہوا ہے، اور جب رابطہ ہوتا ہے تو پھر وہ رابطوں کو بھی جاگتے۔ آج تو مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو رابطے کا ہے؟ یہ نماز رابطے کے ذریعے، یہ رابطے 5 وقت سے رابطے میں رہو، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تہجد میں بھی رابطے میں رہتے ہیں۔ جب سے مجھے آدھی رات کی حکومت ملی ہے، اپنے رب سے تقویٰ کی زندگی اختیار کر کے رابطہ ملا ہے، تو میری نظر میں صوبے نیم روز کی قیمت ایک جو کے دانے کے برابر نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالی نے مجھے اور آپ پر تقویٰ کی زندگی کو فرض کیا ہے، اس لیے کہ وہ زندگی ہے جس سے اللہ تعالی سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور یہ وہ زندگی ہے جس کی وجہ سے آپ کو دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک والی نے پیغام بھیجا، اہل تقویٰ کو اللہ عزت کہہ دیتے۔ کیا پیغام بھیجا؟ پیغام بھیجا کہ آپ اگر میری دعوت قبول فرما کر میرے ہاں تشریف لائیں تو میں 1,00,000 اشرفی، 1,00,000 اشرفی تحفے میں پیش کروں۔ آج پاکستانی حساب لگاؤ کتنے کروڑ بنتے؟ اربوں۔ 4.86 گرام۔ کل ایک واقعہ کتاب میں آیا، خلف نجور رحمہ اللہ، اس نے بیٹے کو تقریباً 21 کروڑ روپے دے کر برق سے بغداد بھیجا پڑھنے کے۔ انہوں نے 21 کروڑ روپے خرچ کر کے، وقت خرچ کر کے واپس آیا تو باپ نے کہا کیا سیکھ کر آئے؟ اس نے کہا ایک مسئلہ، وہ بھی خواتین کا، کہ جو ماہواری آتی ہے اگر 10 دن پر بند ہو جائے تو نہانے اور غسل کا زمانہ حیض میں ماہواری میں داخل نہیں، اور اگر اس سے پہلے بند ہو جائے تو وہ زمانہ ماہواری میں داخل ہے۔ یہ سیکھ کر آیا۔ باپ نے کہا واللہ قسم بھائی ما ضیعت سفر، بیٹے تو نے سفر کو ضائع نہیں کیا، اللہ کے ایک قانون پر، ایک حکم پر 21 کروڑ روپے قربان ہو جائے۔ ہم کیا چاہتے کہ اللہ کا قانون، اللہ کا حکم کتنا بڑا ہے،
آج قدم قدم پر ہم اس کو توڑ رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ کیا قانون کی کیا قیمت. تو خادم گیا, حضرت کا درس چل رہا تھا, درمیان میں تھوڑے دیر کے لیے خاموش ہو گئے. تو اس خادم نے کہا حضرت فلاں والے نے مجھے بھیجا ہے, اگر میری دعوت قبول فرما کر اور کسی کے دروازے کو کٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کھلاؤ, ہاتھ پھیلانے کی. لوگ چاہیں گے کاش ہی میری دعوت قبول کرے, کاش ہمارا کھانا قبول کرے. آج ہم جیسے گناہگار لوگ, تقوی کا نام لینے والے, ہمارے احباب, ان کے لیے کتنی دعوتیں منتظر ہے. کتنے لوگ ہیں ہمارے ہاں افطار پہ آ جائے بھائی, ہم ایک نمود, ریا, دکھاوا, اور تصویریں لیں گے افطار پارٹیاں. اور یہ کیا ہے کہ اندر دل لچار ہے, کاش فلاں ہماری افطاری قبول کرے, فلاں ہماری افطاری. تقویٰ کی زندگی پہ آ جائیں تو لوگ دل سے جو اعزاز, اکرام اور عزت کے کام ہے اور امور ہیں وہ پیش کریں. فلاں والے نے مجھے بھیجا ہے, میری دعوت قبول فرمائیں گے تو میں 1,00,000 اشرفی پیش کروں گا. فرمائے لاکھ پہ جڑا خان, چل میری بات سن. اللہ سے رابطے ہیں وہ کروڑوں, اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. جب درس ختم کیا تو فرمائے میں جو دل پر ان کا کرم دیکھتا ہوں, میں جو دل پر ان کا کرم دیکھتا ہوں تو دل کو بھی از جام جم دیکھتا ہوں. اللہ کے تعلق سے ہمارا دل مطمئن, سکون میں, چین میں. اس کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو دوستو, عزت اور بلندیاں, رفعتیں, خوشیاں, سکون, چین دنیا میں آخرت میں کس میں ہے؟ تقوی کی زندگی. اس لیے اللہ پاک نے تقوی کی زندگی کو ہر بندے پر فرض کیا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ جو فرض درجہ ہے, امتثال الاوامر والاجتناب عن النواہی. اوامر اللہ کے احکام, اس کی پابندی کرنا, اور منکرات سے اجتناب کرنا. یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی. اب اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی فرض کی ہے, اب یہ تقوی ہم کو کیسے حاصل ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب بے شمار بنائے. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے, جو روزہ ہے, اس کے اندر بھی اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ اگر ہم روزہ اس طرح رکھیں جس طرح شریعت کا حکم ہے, تو اس روزے کی وجہ سے ہم کو یہ تقوی کی زندگی, یہ عزت کی زندگی, یہ قیمتی زندگی ہم کو حاصل ہو جائے. دیکھو قرآن مجید کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اور ایمان والو, تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون, تمہاری بھوک سے, پیاس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا, اس لیے فرض کیا ہے کہ اس روزے کی وجہ سے تمہیں تقوی کی زندگی مل جائے گی, عزت کی زندگی تم کو مل جائے گی. دیکھو اللہ تعالیٰ سچے جھوٹے, ومن اصدق من اللہ قیلا. فرمائے روزے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں عزت کی زندگی ملے گی, تمہیں قیمتی زندگی مل جائے گی. جس زندگی کا نام تقوی ہے وہ تم کو حاصل ہو. اب اگر ہم رمضان کے مہینے کے روزے جس طرح شریعت کا حکم ہے اس طرح رکھنے کا اہتمام کر لیں تو یہ قیمتی زندگی
جو ہم پر فرض اور ضروری ہے وہ ہم کو مل جائے گی. اس لیے چند چیزوں کی آپ لوگوں نے پابندی کر دی. وقت بھی ختم ہو رہا ہے. آنکھوں کو حفاظت کریں. بس اس مہینے میں کوشش کریں آنکھوں سے ناجائز نہیں دی. فلم، ڈرامہ، تصویریں نہ ہمارا کو دیکھنا یہ جائز ہے. آنکھوں کو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتے ہیں اور دلوں کی. یہ آنکھوں اس کی فائدہ. بڑے بڑے لوگ آنکھ کی وجہ سے تباہ ہوئے. ایک اللہ والے کے ساتھ خادم جا رہا تھا. ایک عیسائی لڑکی تھی، شکل و صورت میں خوبصورت تھی. اس نے پھر حضرت سے کہا کہ کیا ایسی خوبصورت شکل کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے. اس نے کہا آپ نے اس کو دیکھ لی؟ کہتا ہاں. اس نے کہا اس کا وبال کچھ بھی پڑے. 20 سال کے بعد پتہ چلا حافظ قرآن تھا، پورا قرآن بھول گئے. ایک بد نظری کی وجہ پورا قرآن بھول گئے. ہم نہیں جانتے کہ جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ کی شریعت نے منع کیا ہے، تو اس میں ان کاموں میں ہمارے نقصان ہیں، فائدے نہیں ہیں. قرآن بھول گئے. اور بعد نے لکھا ہے کہ بد نظری کرنے والے کو قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی. اور عبادات میں دھیان، توجہ اور لذت اور حلاوت اس سے معروم ہوتا ہے. آپ کی حفاظت تو کر کے دیکھیں. اب وقت نہیں ہے. پہلے یاد کر لو کہ ایک ادارے کے ملازم کا قصہ سنایا تھا کہ ایک ملا نے دعویٰ کیا ہے کہ آنکھ کی حفاظت کرو تمہارے سارے گناہ چھوٹ جائیں گے. اس نے کہا میں ملا کا امتحان لیتا ہوں. تو حفاظت شروع کی تو نماز نہیں پڑھتا، نماز شروع کی. داڑھی نہیں تھی، داڑھی رکھ لی. گھر سے ٹی وی نکال دیا. کہتا ملا جیت گئے. ملا نے سچ کہا. یہ رمضان کا مہینہ ہم مشق کر لیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ. آنکھ کی حفاظت. نمبر 2 زبان کی حفاظت. غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ، بیہودہ گفتگو چھوڑ، لایانی بات چھوڑ. بس زبان کی حفاظت کر. نمبر 3 کان کی حفاظت کر. کہیں بھی بات ہو رہی السلام علیکم مل جا. غیبت کی مجلس میں نہ بیٹھ، فضول رہنے باتوں کی مجلس میں نہ بیٹھ. نمبر 4 پیٹ کی حفاظت کر. حرام اور مشتبہ سے بچے. پیٹ میں گڑبڑ نہ جائے، حرام چیز نہ جائے. حدیثوں میں کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں، صرف بھوک اور پیاس. اس میں یہ بھی لکھا ہے افطاری حرام سیکھی، سحری حرام کا ہے. حرام خور آدمی کی عبادات قبول نہیں ہوتی. اس مہینے میں اہتمام کریں، احتیاط کریں. کوئی حرام چیز، کوئی مشتبہ چیز آپ کے پیٹ میں نہ جائے. خالص حلال کھانے کا اہتمام کریں. کتنی چیز ہوگی؟ 4. نمبر 1 آنکھ، نمبر 2 زبان، نمبر 3 کانوں کی، اور نمبر 4 پیٹ. بس یہ اہتمام 4 چیزوں. حرام سے بچ. کچھ کام کرنے کی ان میں نمبر 1 تلاوت.
قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت اور آپ تجربہ کریں. دوسرے مہینوں میں آدھا پارا پڑھیں گے پارا تک جائیں. ابھی پارا ختم ہوا دوسرا پارا چل رہا ہے تکتا نہیں. قرآن کریم کے ساتھ اس مہینے کے قرآن میں سے ایک مناسبت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس مہینے میں جو اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے تو معلوم ہے کہ دونوں میں مناسبت. حکیم جالونوس ایک دفعہ مطلب میں آیا تو ملازمین سے کہا مجھے فلاں دوا کھلاؤ. انہوں نے کہا جناب حکیم صاحب یہ دوا تو آپ ان کو کھلاتے جن کو جنون ہو، پاگل پنا ہو، تو آپ پاگل ہیں. اس نے کہا آج ایک پاگل نے مجھے دے کر ہنسا ہے تو کوئی مناسبت تو ہوگی. وہ مجھے دے کر ہنسا ہے تو کوئی جوڑ، کوئی تعلق، کوئی رابطہ، کوئی مناسبت تو ہے. اتنے لوگ جا رہے ہیں کسی کو دیکھ کر نہیں ہنسا، مجھے دیکھ کر. تو وہ ملازمین چلے گئے، دیکھا تو وہ پاگل لنگڑا تھا اور حکیم جالونوس بھی لنگڑا تھا. تو اس نے لگڑے پنے میں مناسبت ہے کہ یہ بھی میری طرح ہے، یہ بھی. تو مناسبت سی چیز ملتی ہے. تو قرآن کریم کو اس مہینے سے کیا ہے مناسبت. قرآن مجید کی تلاوت جنہوں نے نہیں پڑھا تجوید سے ان سے پڑھنا شروع کرو. نمبر 2 ذکر اللہ. افضل ذکر لا الہ الا اللہ. چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہر آدمی کو آتی. نمبر 3 استغفار. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ سب کچھ یاد رہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کئی بار سنایا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک مرتبہ تنہا سفر میں نکلے. ایک مسجد میں گئے. پہلے زمانے میں ہر جگہ ہوٹل اور قیامگاہ یہ چیزیں نہیں تھیں. تو وہاں مغرب کی نماز پڑھی. مسجد نے اعلان کیا، امام نے اعلان کیا بھائی کوئی مسافر ہے کھانا لے، کھانا کھایا. عشاء کی نماز پڑھی، لوگ چلے گئے. جو مؤذن تھا انہوں نے کہا کہ آپ رات کہاں؟ کہتے مسجد میں. کہتے مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں. اس نے کہا اللہ کے بندے باہر کوئی قیمت گاہ نہیں تھی، میں کہاں جاؤں مسافر آدمی. اس نے کہا آپ جہاں بھی جائیں. ہمارے چچا یوسف کی طرح دماغ تو کہتا ہوں اس کو ہم نہیں جانتے. تابی تگڑا اس نے دھکے دے کر کے نکالا. لیکن امام محمد الحمرہ ماشاء اللہ عالم دین تھے، نیک تھے. انہوں نے آسمان نظر دے کہ یا اللہ گھر تو تیرا ہے، تو جس کو نکالے کوئی رکھ نہیں سکتا، تو جس کو چھوڑے کوئی نکالے. حضرت تو عام نے مجھے نکلوائے. میرے کون سا گناہ ہے، کون سی غلطی جو مجھے اپنے گھر میں نہیں چھوڑے. لیکن بہرحال اس نے دروازہ بند کیا، آگے چلے گئے. تو شاید کچھ سردی کے ایام ہوں گے تو ان کے ساتھ بیٹھ گئے کہ چلو ان سے کچھ باتیں بھی ہو جائیں گی اور گزرات گزر جائیں گی. اب وہ روٹی بنا رہے تو آٹے سے آٹا لے رہے پیڑی کے لیے، استغفر اللہ. پیڑا بنا استغفر اللہ. اس کو روٹی بنایا استغفر اللہ. تنور میں لگا استغفر اللہ. نکال رہا استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک ایسے کرے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حضرت امام رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ آپ اتنی کثرت سے استغفار کرتے ہو، اس کا آپ نے کوئی فائدہ دیکھا ہے دنیا میں؟ کوئی فائدہ؟ اس نے کہا کہتے کیا فائدہ؟ کہتے جو دعا مانگیے قبول ہو. کہتے کوئی بھی رد نہیں ہوئی ہر دعا. کہتا ہاں. البتہ ابھی ایک بات میں نے سنی ہے کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑے عالم ہیں امام احمد بن حنبل. تو میں نے یہ دعا کی کیا اللہ
اس کی زیارت کروا دیں. میں کہاں کہاں اس کی مجھے پھرتا رہوں گا. تو یہ دعا ابھی تک سامنے نہیں قبول. انہوں نے کہا اللہ کے بندے تیرے اس دعا کی وجہ تو مجھے اللہ نے مسجد سے نکلوا دیا کہ جاؤ نان بھائی کو زیارت کرو. اللہ تعالیٰ استغفار پہ خوش ہوتے. اللہ استغفار پہ خوش ہوتے. بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے. حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، لعنین المذنبین احب الی من زجر المسبحین. ادھر ایک جماعت ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، ادھر ایک گناہگار رو رہا ہے اور استغفار کر رہا ہے. فرمایا یہ جو استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا، گناہوں پہ رونے والا، ہچکیاں مارنے والا، ان کی ہچکیاں مجھے سبحان اللہ کہنا زیادہ محبوب ہے. اس لیے دل کی ندامت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کا اہتمام کریں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. باقی ہے کہ 5 نمازوں کی پابندیاں، تراویح کی پابندیاں، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس کے حمد ہے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ کا اہتمام، استغفار کا اہتمام کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ جو زندگی آپ نے ہم پر فرض کی ہے تقویٰ کی اور روزہ اس زندگی کا سبب اور ذریعہ ہے، ہمارا روزہ ایسا بنا دے، ہمارا روزہ ایسا بنا دے، ہمارا روزہ ایسا بنا دے. ہمارا نام کا روزہ نہ ہو، کام کا روزہ ہو. ہمیں تقویٰ کی زندگی، عزت کی زندگی، سکون اور چین کی زندگی یا اللہ عطا فرما دے، عطا فرما دے، عطا فرما دے. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مسئلہ بھی سن کر جائیں تو ایک مسئلہ بھی سن کر جائیں. آج کل بعض لوگوں کو الٹی ہو جاتی ہے تو وہ الٹی کے بعد کہتے ہیں ہمارا روزہ ٹوٹ گیا اور کھانا پینا شروع کر دیتے. حالانکہ ایسا نہیں. الٹی کی 2 صورتیں ہیں جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ منہ بھر کر کسی نے الٹی ہوئی، خود بخود ہوئی، اور اس میں سے اس نے چھنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ کستن واپس لوٹا دی تو اس سے روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ پیٹ میں تکلیف ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب زبان کھینچ رہا ہے اور خود الٹی کرنا چاہتا ہے تو کس در اس نے منہ بھر کر کے الٹی کی تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. باقی جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں روزہ ٹوٹنا نہیں. خود بخود آپ کو الٹی ہو گئی، کڑوا پانی آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور خود بخود نیچے اتر گیا، اس سے آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ جس کو کوئی مسئلے کی ضرورت ہو، رمضان میں اوقات کی پابندی بھی نہیں ہوتی، کسی وقت بھی آپ لوگ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں اور یہ نقش اوقات ہے، اس کے مطابق یہ بھی تقسیم ہوگا. اور یہ کتاب ہے رمضان کی، یہ کتاب ہے 100 روپے. ابھی تو میں نے کہا نا ایک مسئلے پہ کتنے 21 کروڑ روپے، اور یہ 100 روپے کتاب ہے، اس میں آپ کو سینکڑوں مسائل ہیں. تو اللہ نے جس کو وسیلہ وسائل دیے ہیں تو ایک کتاب نہ لے، 10 20 کتابیں لے کر اپنے احباب میں تقسیم کریں. اس کو پڑھو اور اس کے مطابق روزہ رکھو تو ایک آدمی بھی آپ تو جو مستقل آنے والے سنتے رہتے کہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ سیکھوں اور کسی مسلمان کو سکھاؤں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ پوری دنیا مجھے ملے اور وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. پوری دنیا جو کچھ ہے وہ ملے اور آپ نے صدقہ کیا. ان کی نظر میں
حضرت خضر کے نظر میں ایک مسئلہ سیکھ کر کسی کو بتانے کا اجر زیادہ ہے. تو آپ نے یہ کتاب کسی کو دی، اس نے اس کو پڑھ کر مسائل سیکھے، کتنا اجر کمائے. تو یہ بھی اس مہینے کا مستقل عمل ہے. اس پر انشاءاللہ صدقے پر مستقل بات ہوگی آئندہ مجلس میں کہ اس مہینے میں ہم بدنی عبادات کے ساتھ مالی عبادت بھی کریں، اس کو بھی چھوڑیں نہیں. تو یہ وہاں استقبالیہ میں کتاب ملتی ہے، 100 روپے کی کتاب ہے. تو ساتھی 10-10 20-20 30 اپنے مسائل کے مطابق خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی دیں تاکہ ان کو بھی مسائل. اور شکر کرو کہ تمہارا یہ ادارہ خلفائے راشدین یہ قانون کا مدرسہ ہے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر میں ادا نہیں کر سکتا ہوں کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت دی ہے. کرغزستان ایک ملک ہے، ان کے کچھ طلبہ یہ سیڈ تھانے کے ساتھ جامع بنوریا وہاں پڑھتے ہیں. تو ان کے پاس گھر والے ہیں، وہ بھی پڑھتی ہے. تو یہاں ہمارے یہاں جو خواتین کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں تو یہاں وہ آتی رہی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا کہ پورے پاکستان میں ایک مدرسہ ہے جو یہ مسائل جہاں پڑھائے جاتے ہیں. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ قانون کا مدرسہ ہے، تیرے احکام کا مدرسہ ہے. میں نے کہا پورا ملک نہیں ہے، پوری دنیا میں. آج تک پوری دنیا میں ایسا مدرسہ ہمیں نہیں ملا جو ان مسائل کو پڑھایا جاتا ہو. تو اللہ پاک نے آپ کو جو ادارہ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے. جن کی تمام ہر ایک کی ذمہ دعائیں، تمام ضرورتوں اللہ تعالیٰ غیب سے پورا فرمائے اور اللہ پورا کرے گا. ایک دن آئے گا تمہیں انشاءاللہ اس کے تعلق سے جو کچھ ملے گا تمہیں اس پر انشاءاللہ پتہ چل جائے گا اور اللہ شکر کی توفیق عطا فرما دے. تو رمضان کا مہینہ ہے، اب رمضان کے روزے کے احکام کیا ہے؟ تو ماشاءاللہ یہ کتاب یہاں سے چھپی ہے اور ہر سال یہ کتاب ماشاءاللہ کتنی جگہوں میں یہ کتاب اور کتنی مسجدوں میں الحمدللہ اس کی تعلیم ہوتی ہے. ہمیں اقوام بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں وقت اس کی تعلیم شروع کی ہے. ایک مسئلہ بتاتے رہتے، ایک مسئلہ بتاتے رہتے. اس لیے جو دور دراز باہر سے آنے والے اقوام ہیں ان کو میرا مشورہ ہے حکم نہیں دی. اور یہ نہ کہو کہ یہ جو کتاب ہے 100 روپے یہ احمد ممتاز کی جیب میں جا رہے ہیں، یہ ماسٹر رضوان کی جیب میں جا رہے ہیں. یہ ایک تعمیر معاشرہ ادارہ ہے، اس میں جا کر کے اور یہ کتابیں چھاپ کر کے آگے تقسیم ہوتی. میں اپنے والدہ کے لیے جو ایصال ثواب کیا صدقہ جاریہ کہ اس شعبے میں میں نے پیسے جمع کیے. یہ وہ شعبہ ہے جس سے اللہ کا قانون پھیلتا ہے. ایک دفعہ ایک کتاب ہم نے تقسیم کی، صبح ایک نے مجھے کہا کہ آپ نے وہ ایک کتاب تقسیم کی تو میں نے رات پڑھی تو میں نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیا. اس میں نے کہا وہ تو داڑھی کی کتاب ہی نہیں تو اس میں لکھا تھا کہ جو حافظ داڑھی کٹاتا ہے منڈاتا ہے یہ حرام کام کرتا ہے، اس کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے. داڑھی رکھنا اور دائیں سے ایک مٹھی سامنے ایک مٹھی بائیں سے مٹھی یہ واجب ہے، اور اس کا ایک چاول کے برابر مٹھی سے کم کرنا یا منڈانا حرام ہے. کہتے یہ مسئلہ میں نے پڑھا اور میں نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا. اب میں نے کہا ایک تو ہمارے سامنے ہے اور کتنے لوگ. یہاں ایک عورت تھی وہ صلاۃ تسبیح دن میں جماعت سے پڑھاتی تھی. کہتے آپ کی کتاب پڑھ کر کے کہ ہم تو گناہ کا کام کر رہے ہیں. خواتین کے لیے رات میں صلاۃ تسبیح پڑھانا جائز نہیں، مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ دن میں پڑھا کر اور جہر بھی کر کے صلاۃ تسبیح جماعت سے پڑھا رہی ہے. تو کیسے لوگ ان کتابوں کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، کتنے لوگ اعمال پر آ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے اور آپ کے تو یہ باہر ملے گا اور یہ کارڈ تقسیم ہوگی، جس کو بھی لے لیں. سبحانک اللہم و بحمدک.